يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاری والمسلم۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور اس بات کا حکم دیا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی آگ سے بچ جاؤ اور اپنے اہل و عیال۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسپیشلی طور پر حکم دیا اتقوا النار، کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ تم کو کھجور کا تھوڑا سا حصہ دے کر ہی کیوں نہ بچنا پڑے۔ اللہ نے بھی جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے۔ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اندازہ لگایا جا سکتا، قرآن مجید کی آیات سے اندازہ لگایا جا سکتا کہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا کی آگ کوئی بھی شخص ایک لمحہ کے لیے اپنے ہاتھ پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک لمحہ کے لیے آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ اور جہنم کی آگ تو اس دنیا کی آگ سے بھی 69 گنا زیادہ ہے، زیادہ خطرناک ہے، زیادہ گرم ہے۔ وہ آگ انسان کیسے برداشت کر سکے؟ اس آگ کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے نا، جب باہر کو سانس لیتی ہے تو گرمی آتی ہے، اور جب سانس اپنی طرف کھینچتی ہے تو سردی آتی ہے، اور ہم سے نہ گرمی برداشت ہوتی ہے نہ سردی برداشت ہوتی ہے۔ گرمی آئے تو پھر بھی ہم طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے، سردی آئے تو سردی سے بچنے کے لیے انتظامات کرتے ہیں۔ اس جہنم کے سانس ہم سے برداشت نہیں ہوتے، اس جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے، اللہ رب العزت کا قرآن پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ میں یہ بات فرمائی ہے کہ اس آگ کا جو دھواں ہے نا، دھواں تو بڑی دور کی بات، دھوئیں کا جو سایہ ہے وہ بھی آرام دہ نہیں ہے۔ گرمی کا موسم ہونا تو بندہ سفر کرتے ہوئے سائے کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کہیں کوئی درخت آئے، تھوڑی دیر میں درخت کے سائے میں آرام کر لوں، کسی دیوار کے سائے میں آرام کر لوں۔ فرمایا جہنم کی آگ کا جو دھواں ہے اس کا سایہ بھی آرام دہ نہیں ہے، اس سائے کو بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے، اس قدر اس میں تلخی ہے۔ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دن جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا،
جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا۔ ایک صحابی نے جہنم کا بیان سنا جمعۃ المبارک کے خطبہ میں، اور خطبہ سننے کے بعد پھر وہ بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے دل پہ لگا لی باتیں، جہنم کی آگ کتنی خطرناک، ہمیں تو آج پرواہ ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں ہے۔ صحابی رسول نے اس جہنم کا تذکرہ سنا ہے، اب وہ بیمار ہو گیا ہے، بازاروں میں گلیوں میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا وہ صحابی مسجد میں نظر نہیں آتا، پوچھا کیا وجہ ہے، وہ کیوں نہیں نظر آتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بیمار ہی بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی، اور جب واپس آنے لگے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گلے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، اور جب سینے سے الگ کیا نا تو وہ فوت ہو چکا تھا، نیچے گر پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر، اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور فرمایا میرے صحابہ اس کا دل پھٹ چکا ہے، جس چیز سے یہ ڈرتا تھا اللہ رب العزت نے اس چیز سے اس کو بچا لیا۔ یہ جہنم کی آگ کا اس کے دل میں اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا کہ اس کا دل ہی پھٹ گیا ہے، اور ہمیں پرواہ نہیں۔ ہماری بے ایمانیاں بھی ویسے ہیں، ہمارے جھوٹ بھی ویسے ہیں، ہمارا سودی کاروبار بھی ویسے ہے، ہماری رشوت لینا اور دینا بھی ویسے ہے، ہمارے فراڈ بھی ویسے ہی ہیں، ہمارے سارے کے سارے وہ بغاوتیں، سرکشیاں، نافرمانیاں ویسی ہیں۔ نہ ہم پر رمضان کا اثر ہوا، نہ قرآن کا اثر ہوا، نہ ہی جہنم کی فکر نے ہم کو تبدیل کیا، نہ قبر کی آگ نے ہم کو چینج کیا ہے۔ ہم تو شتر بے مہار، ہمیں پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام وہ ہستیاں تھیں، وہ شخصیات تھیں جنہوں نے جہنم کا تذکرہ سنا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں، اس قدر آنسو بہائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا تذکرہ کر رہے تھے، بیان فرما رہے تھے آپ، تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکل رہے تھے، روتے 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 صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور آوازیں بلند ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کے آخر میں، لاسٹ میں کیا بیان کیا، کیا الفاظ بولے، مجھے سمجھ نہ آئی، کیونکہ صحابہ کرام کے رونے کی آوازیں بلند ہو چکی تھیں۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کو دنیا میں اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا تھا، جن کو اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا تھا، وہ رو رہے ہیں، ان کو فکر ہے اپنی قبر کی، اپنی آخرت کی، وہ جہنم سے ڈرتے ہیں، ان کو اپنے حساب کی فکر ہے، اور تجھے کوئی فکر ہی نہیں جس سے قدم قدم پر کمیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، تجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ نہیں 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 میرے بھائی، اس جہنم کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا، اس جہنم کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا، اس سے بچنے کے اقدامات کرنے ہوں گے، اس سے بچنے کی محنت کرنا ہوگی، اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہوگی، اس سے بچنے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہوں گے، اس سے بچنے کے لیے 5 وقت کی ہمیشہ نماز ادا کرنا ہوگی، اس سے بچنے کے لیے جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا، اس سے بچنے کے لیے سودی کاروبار سے توبہ کرنا ہوگی، اس سے بچنے کے لیے اپنے ماں باپ کی عزت و اکرام کرنا ہوگا، اس سے بچنے کے لیے اپنے مالک پروردگار کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہوگی، اس سے بچنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنا ہوگی، تہجد پڑھنا ہوگی، اشراق پڑھنا ہوگی، اپنے محبوب کی سنتوں کو اپنانا ہوگا۔ اس جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں محنت کرنا ہوگی، کوشش کرنا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اتقوا النار، او لوگو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، التجائیں کیا کرتے تھے۔
اللہ سے اللہ کے سامنے ہر نماز میں ہر تشہد میں کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ قبر کے عذاب سے بھی بچا لینا، جہنم کے عذاب سے بھی بچا لینا۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، وہ کس قدر جہنم سے بچنے کی محنت اور کوشش کیا کرتے تھے۔ اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے، جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے۔ ہم نے سورہ رحمان کی تلاوت کو تو سنا ہے، ہم نے سورہ واقعہ کی تلاوت کو تو سنا ہے، ہم بڑے شوق سے سورہ یاسین کی تلاوت سنتے ہیں اور سننی بھی چاہیے، بڑا اجر ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اور لیکن میرے بھائیوں، اس قرآن مجید میں سے سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ یاسین کی تلاوت تو کرتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی کبھی پڑھ کے دیکھیں، سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، سورہ واقعہ کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، سورہ دہر کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، سورۃ المرسلات کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ کی قسم ان سورتوں میں اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا ہے۔ جب اس جہنم کی آگ کا تذکرہ بندہ پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو زار و قطار آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں کہ اس جہنم کے اندر جو داخل ہوں گے وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس جہنم میں لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جہنم سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو۔ فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ تم کو کھجور کا تھوڑا سا حصہ دے کر ہی کیوں نہ بچنا پڑے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کا ایک حصہ، اللہ اکبر، اس کی کیا حیثیت ہے میرے بھائی۔ لیکن جب اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا حصہ، کھجور کا آدھا حصہ، نصف حصہ اللہ کے راستہ میں صدقہ کیا جائے، اگر اللہ اس کو شرف قبولیت بخش لے تو وہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ جو زیادہ خرچ کر سکتا ہے وہ زیادہ خرچ کرے، اور جو کم خرچ کر سکتا ہے وہ کم خرچ کرے۔ جو کچھ بھی نہیں کر سکتا کم از کم کھجور یا کھجور کا آدھا حصہ ہی اللہ کے راستہ میں خرچ کر دے، جہنم سے بچنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا رمضان المبارک میں بڑا خرچ کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کتاب بدء الوحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے تھے، تیز آندھی سے بھی زیادہ۔ اور ہم، اللہ اکبر، ہمارا دل ہی نہیں کرتا۔ ادھر شادی بیاہ کے موقع پر توتیاں باجے ان کے اوپر لٹانے کے لیے ہمارا دل بڑا کھلا ہوتا ہے۔ وہ ڈوم، کنجر اور براسی جو ہوتے ہیں نا، ان کو لٹانے کے لیے، ان کو دینے کے لیے بڑا دل کھلا ہوتا ہے، دل تنگ پڑتا ہے نا۔ مسجد میں دینے کے لیے دل تنگ پڑتا ہے، مدرسہ میں دینے کے لیے تنگ پڑتا ہے۔ ہاں غریب، مسکین، یتیم، بیواؤں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں کو دیتے ہوئے دل تنگ پڑتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ تو مہینہ ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، کثرت سے اللہ کے راستہ میں خرچ کر کے اس مالک سے جنت حاصل کریں، جہنم سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، یہاں سے ان الفاظ سے ایک اور بات کی بھی سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک دل میں آتی ہے نا بات کہ کھجور کا آدھا حصہ کسی کو صدقہ دیں گے، جس کو دیں گے وہ کیا سمجھے گا، یار اس نے مجھے آدھا حصہ، نہیں، ایسی کوئی بات سوچنی نہیں ہے۔ کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن شیئا من المعروف، کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، حتیٰ کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھلے چہرے سے ملنا، مسکرا کے ملنا، یہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور یاد رکھنا، بسا اوقات چھوٹی سی نیکی انسان کی نجات اور کامیابی کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک صحابی نے، ایک آدمی نے، بنی اسرائیل، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بنی اسرائیل میں آدمی تھا نا، اس نے جناب ایک راستے سے خاردار ٹہنی کو اٹھایا تھا، راستے میں ٹہنی پڑی تھی کانٹوں والی، اس کو اٹھا کے سائیڈ پہ رکھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت رجلا، میں نے اس شخص کو دیکھا ہے وہ جنت میں نا اس درخت کے سائے کے نیچے ٹہل پہل رہا تھا، چہل پہل کر رہا تھا، چل رہا تھا۔ کسی نیکی کو حقیر سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، بس اوقات چھوٹی سی نیکی بھی کامیابی کا سبب بن جاتی۔ فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، چاہے کھجور کا آدھا حصہ ہی خرچ کرو، جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو کھجور کا آدھا حصہ بھی نہیں دے سکتا، فرمایا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اس کو چاہیے وہ کوئی اچھا بول ہی بول دے، اچھا بول، اچھی گفتگو، اچھے کلمات، اچھے الفاظ، ایسی کوئی گفتگو ہی کر دے جس سے سن کر اگلا بندہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، نیکی کی بات، امر بالمعروف نہی عن المنکر، فرمایا کوئی اچھی بات ہی زبان سے کہہ دے، اللہ اس کو بھی قبول کر لے گا اور جہنم سے بچا لے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ مہینہ ہی جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی جو شخص اللہ کو راضی کر کے اللہ سے جنت نہیں نہ حاصل کر لیتا یا جہنم سے چھٹکارا نہیں پا لیتا، تو اس شخص سے بد نصیب آدمی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا راغب انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلودہ ہو کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا ہے اور پھر اس رمضان المبارک میں اس نے اپنے مالک، اپنے پروردگار کو منایا نہیں یا اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائی، اللہ اس کی ناک خاک آلودہ کر دے، اللہ اس کو رسوا کر دے، ذلیل کر دے۔ تو میرے بھائیوں، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ رمضان المبارک کے روزے رکھیں، محبت سے رکھیں، شوق سے رکھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستہ میں صدقہ خیرات کریں اور آپ کو قیام اللیل کریں۔ ہاں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے جسم کو لگائیں، اپنے اعضاء سارے کے سارے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق ان کو حرکت میں دیں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر کے زندگی بسر کرو گے نا، اللہ رب العزت نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو بندہ اللہ کی مان لیتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیتا ہے نا، اللہ اس کو بڑی بڑی کامیابیاں دیتا ہے۔ تو جہنم سے نجات مل جانا یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے ملنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ تو اہل ایمان مومنوں کا سیزن ہے۔ دیکھو نا، دنیا دار لوگ ہیں نا، ان سے جا کر دیکھو نا، پوچھو نا، کوئی اپنے سیزن کو ضائع ہونے دیتا ہے؟ اپنے بچوں کی شادیاں لیٹ کر لیتے ہیں، نہیں جی یہ ہمارا سیزن ہے، اس میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کوئی رشتہ دار شادی کرنے لگے، اس کو منع کر دیتے ہیں بھی ان دنوں میں شادی نہ رکھنا، ان دنوں میں تو ہمارا سیزن ہے، کاروبار کا سلسلہ ہے، نظام نہیں چلتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سیزن نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے، اس کو اہل ایمان بھلا ضائع کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اپنے مالک کو راضی کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔